محبوب الہی کی بارگاہ میں عالم مرید بننے کے لیے آیا، مگر ولی صرف چہرے نہیں دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں، دلوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ محبوب الہی نے اس کے چہرے کو دیکھا، دل کو دیکھا۔ کہا مولانا صاحب، عالم صاحب، ابھی آپ رکیں، میں آپ کو بعد میں مرید کرتا ہوں، آپ کچھ عرصہ میری صحبت میں بیٹھیں، میری محفلوں میں آپ جو ہیں وہ حاضری لگائیں، پھر میں آپ کو مرید کرتا ہوں۔ مولانا صاحب بیٹھے، شام ہوئی نا، شام، تو مولانا صاحب کہنے لگے محبوب پاک اب مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ محبوب الہی نے کہا کہ آپ مرید بننے کے لیے آئے تھے، صبح سے لے کے شام تک آپ بیٹھے ہو اور اب آپ جانا چاہتے ہو، مرید نہیں بننا۔ اس نے کہا حضرت میں نے یہ سن رکھا تھا کہ آپ محبوب الہی ہیں، حضرت میں نے سن رکھا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہو، مگر میں نے آپ کی صبح سے لے کے شام تک کی جو محفلیں دیکھی، آپ کا کاروبار دیکھا، آپ کا کام کاج دیکھا، تو میرے دل میں جو آپ کی عزت تھی نا وہ کم ہو گئی، جو عزت تھی وہ کم ہو گئی۔ محبوب پاک نے کہا کیوں ایسا ہوا؟ اس نے کہا میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ محبوب الہی مطلب ایک دو محفلیں تو اللہ کے حضور لگاتے ہو، محبوب الہی اور اللہ کا ولی مطلب دن رات عبادت کرتے ہوں گے، مگر حضرت میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے بیچ میں رہے، کوئی دکھی آتا ہے تو اس کے دکھ میں بھاگیدار بن جاتے ہو، کوئی پریشان حال آتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہو۔ فرض نمازوں کے علاوہ میں نے آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھا، آپ تو اپنی مسند پہ بیٹھے ہو۔ محبوب الہی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے تو نے دن دیکھا ہے، ایک رات بھی دیکھ لے، ایک رات بھی دیکھ لے، دن دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اسے رات روک کر محبوب پاک نے اور پریشان کر دیا اور مشکلی میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، عشاء کی نماز ہوئی، محبوب پاک نے فرمایا اس کا بستر میرے بستر کے پاس لگاؤ، لگا دیا گیا۔ محبوب پاک کچھ وظائف پڑھے، سو گئے، اور وہ تو پوری رات نفل پڑھتا رہا۔ جب رات کا ایک حصہ بیتا، محبوب پاک تہجد کے لیے اٹھے، پھر تہجد کی نماز ادا کی، اور محبوب پاک تو پھر سو گئے، مگر وہ پوری رات مصلی پہ بیٹھا رہا۔ اور صبح ہوئی نا، فجر کے بعد وہ کہنے لگا حضور اب میں جاؤں؟ محبوب پاک نے فرمایا کہ تو نے دن میرے ساتھ گزارا ہے، رات میرے ساتھ گزاری ہے، مگر بیٹا سویا نہیں، تھوڑی دیر سو جا، تھوڑی دیر سو جا، آرام کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فجر کے بعد اس کا بستر تھا، اس بستر پہ وہ لیٹ گیا، اور جیسے ہی آنکھ کھلی، نیند پوری ہوئی، سیدھا محبوب پاک کے قدموں میں گرا، اور قدموں میں گر کے کہتے ہیں حضور میں تو آپ کا مقام جانتا ہی نہیں تھا۔ سرکار محبوب پاک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نے کیا دیکھ لیا سونے کے بعد؟ دیکھا کیا؟ اس نے کہا حضور میں سویا نا تو میں نے زمین پر سارے انسانوں کو دیکھے، اور سارے انسانوں میں نے مومنین کو دیکھا، تو ان کے دلوں پہ ایک نور کی مہر تھی، ان کے دل روشن تھے، ان کے دلوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ اے محبوب پاک، مگر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا نا تو نور آتا تھا پھر چلا جاتا تھا، مطلب لائٹ جلتی تھی بجھتی تھی، جلتی تھی بجھتی تھی۔ اور اس وقت میں نے سوچا کہ چلو میرا اپنا حال یہ ہے، میں محبوب الہی کی طرف دیکھوں، تو جب میں نے خواب میں آپ کی طرف دیکھا نا تو آپ کے دل سے اتنی روشنی نکل رہی تھی کہ روح زمین کے سارے مومنین کے سینے آپ کے سینے کی وجہ سے جگمگا گئے۔ اس نے کہا حضور میں سمجھا کچھ نہیں، بس یہ دیکھ کے آپ کے محبین میں داخل ہو گیا،
مجھے اتنا پریشان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ محبوب پاک نے فرمایا عالم صاحب تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ کیا بات تھی؟ کہا بات یہ تھی کہ ولایت نہ مصلی پہ بیٹھنے کا نام ہے، ولایت نہ سجدے کرنے کا نام ہے، ولایت نہ قرآن پڑھنے کا نام ہے، ولایت اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دینے کا نام ہے۔ ساتھیوں پتا چلا کہ مصلی پہ بیٹھ کر عبادت کرنے والا ہر انسان ولی نہیں ہو سکتا، مگر جب ولی کو دیکھو گے نا تو وہ مصلی پہ ضرور بیٹھے ہو۔ مصلی پہ بیٹھنے والا ہر شخص ولی نہیں ہوتا، پر ہر ولی کو جب دیکھو تو ان کے سجدوں میں مولا تعالیٰ کی عبادت کی تڑپ نظر آتی ہے۔ جب ہر ولی کو دیکھو تو ان کے زندگی کے معاملات میں عبادت کی خوشبو نظر آتی ہے۔ پتا چلا ولی عبادت سے نہیں اللہ کے فضل سے بنا کرتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں خلوص للہیت یہ اس حد تک ختم ہو چکی ہے کہ اکثر لوگ محفلیں بھی اس لیے رکھاتے ہیں کہ دنیا کو اچھا لگے، محفل میں آنے والے بھی اس لیے شاید آتے ہیں کہ سماج اور گاؤں والوں کو اچھا لگے، مگر یہی تیرا عمل اگر اللہ کے لیے ہوتا، اگر اللہ کے لیے عمل ہوتا۔ علماء بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، میں ان کے قدموں کو چومتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا کہتے قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کے پاس نمازیں ہوں گی، میرا رب اس کے منہ پہ اس کی نمازیں مار کے فرمائے گا جا اس کے پاس اس نماز کا فائدہ لے جس کے لیے پڑھی تھی۔ میرے آقا کہتے قیامت کے دن سخی آئے گا، میرا رب اس کے منہ پہ سخاوت مار کے کہے گا جا اس سخاوت کا فائدہ اس سے لے جس کے لیے سخاوت کی تھی۔ آقا کہتے ہیں ریا یہ عمل کو خراب اور برباد کر دیتی ہے، قیامت کے دن تمہاری ایک نیکی وہ کام آئے گی جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کی ہوگی۔ ہمارے اندر سے للہیت ختم ہو گئی، ہمارے اندر ریا یہ طبیعتوں میں بس گئی۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔